اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اس مختصر سی نشست میں منہج انقلاب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے حصے پر گفتگو کرنی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو انقلابی نظریہ دنیا کے سامنے پیش فرمایا، اس انقلابی نظریے کو جو لوگ قبول کرتے چلے گئے، یوں ان کی ایک جماعت بنتی چلی گئی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد حلقہ یا باہباب ایک بنتا چلا گیا، اور اسی کو آپ حزب اللہ کہہ دیں، اسی کو آپ صحابہ کرام کہہ دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جماعت کی تربیت جو کی وہ کن اوصاف کی بنیاد پر کی ہے؟ آج بھی کوئی بھی ایسی تحریک یا کوئی بھی ایسی جماعت وجود میں آ جائے جو اسلامی انقلاب کے دعوے دار ہو، جب تک اس جماعت اور جب تک اس تحریک کے اندر وہ اوصاف پیدا نہیں ہوں گے جن اوصاف کی حامل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت تھی، تو اسلامی انقلاب برپا کرنا یہ خاصا مشکل امر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انقلابی جماعت کی جو تربیت فرمائی، ان کے اندر جو پہلی صفت پیدا کی وہ یہ تھی کہ وہ سارے کے سارے ربانیین تھے، وہ سارے کے سارے جو تھے وہ اللہ والے تھے، اور جب تک اس جماعت کے اندر اس اسلامی انقلاب کو بھرپا کرنے والی تحریک میں یہ صفت پیدا نہیں ہوگی، چاہے ان کا ڈسپلن کتنا ہی مضبوط کیوں نہ ہو، چاہے ان کی عسکری تربیت کتنی ہی مضبوط کیوں نہ ہو، جب تک ان میں یہ صفت پیدا نہیں ہوگی کہ وہ سارے کے سارے ربانیین نہیں ہوں گے تو اسلامی انقلاب برپا ہو نہیں سکتا۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں فرمایا وَكَأَيٍّ مِّن نَبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ، کہ کتنے ہی نبی گزرے ہیں کہ ان کے ساتھ مل کر ربانیین نے قتال کیا، ربانیین لڑے ان کے ساتھ مل کر۔ اللہ نے ان کی صفت ربانیین ذکر کی ہے، اور اللہ رب العزت نے حضور کی جماعت کے جو اوصاف بیان کیے، محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا، یہی وہ ان کی صفت تھی کہ وہ ربانیین تھے، اور واقعی صحابہ اس صفت کے عملی نمونہ بن کے دنیا کے سامنے پیش ہوئے۔ جس وقت سیدنا فاروق اعظم کے دور حکومت میں اسلامی انقلاب کو برپا کرنے کے لیے ایک وسیع پیمانے پر بین الاقوامی سطح پر جنگیں ہو رہی تھی، ایک محاذ کھل چکا تھا، دو بڑے محاذ تھے، ایک شام کا اور دوسرا ایران کا۔ ایران کی جو فوج کا جرنیل تھا، سپہ سالار تھا رستم، اس نے چند ایرانی جاسوس بھیجے کہ جاؤ جا کر مسلمانوں کی فوج کے حال احوال لے کر ہمیں واپس بتلاؤ تاکہ ہم اس انداز سے تیاری کریں ان کے خلاف۔ وہ جب جاسوس آئے، مسلمانوں کی فوج کے حال احوال لیے، واپس جب ایران گئے رستم کے پاس، جامع ترین الفاظ پہ انہوں نے رپورٹ درج کروائی، کہا کہ اس جماعت کی صفت یہ ہے ہم رہبان باللیل و فرسان بالنہار، کہ رات کو وہ مسلح کی پشت پر اللہ کے سامنے خشیت الہی کی بنیاد پر ان کی آنکھیں آنسو سے تر، اور رات سو دن کو وہ گھوڑے کی پشت کے اوپر میدان جہاد میں نظر آتے۔ اس کی یہ صفت ہے، یعنی صحابہ کرام جو حضور کی حزب اللہ تھی، جو حضور کی جماعت تھی، وہ انقلابی تحریک، اس کی یہ صفت تھی۔ اس جماعت میں جو دوسری صفت حضور کی تربیت کی بنیاد پر پیدا ہوئی وہ یہ تھی کہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کافروں پر سخت، آپس میں نرم دل تھے،
آپس میں بھائی بھائی تھے، آپس میں کوئی دشمنی کوئی چپکلش نہیں تھی۔ کافروں کے اوپر البتہ وہ بہت زیادہ سخت تھے، اور صحابہ کرام اس کا عملی نمونہ بن کے دنیا کے سامنے پیش ہوئے۔ غزوہ بدر کی لڑائی کوئی پرایوں میں نہیں تھی، بلکہ سارے کے سارے اپنے تھے لڑنے والے۔ ایک طرف عبد الرحمن بن ابی بکر جو کافروں کی صف میں ہیں، دوسری طرف آپ کے والد محترم سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جو مسلمانوں کی صف میں حضور کی صف میں کھڑے تھے۔ تو یہ اپنوں کے درمیان جنگ تھی، اور بڑا ہی اہم اور دلچسپ واقعہ ہے کہ غزوہ بدر کے بعد ایک مرتبہ عبد الرحمن بن ابی بکر نے سیدنا صدیق اکبر اپنے والد سے کہا، ابا جان، بدر کی لڑائی میں آپ میری تلوار کے زد میں آئے تھے، میں نے آپ کو باپ سمجھ کر چھوڑ دیا تھا، لیکن جناب صدیق اکبر نے جو بیٹے کو جواب دیا آپ زر سے لکھنے کے قابل ہے، فرمایا کہ بیٹا اگر تم میری تلوار کی زد میں آ جاتے، میں بیٹا سمجھ کے تمہیں نہ چھوڑتا، بلکہ میں تمہیں ایک نبی کا دشمن سمجھ کر تمہیں قتل کر دیتا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ جملہ واقعی آپ زر سے لکھنے کے قابل ہے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو انقلابی تحریک تھی، اس کی دوسری صفت یہ تھی کہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کافروں پر سخت دل، آپس میں وہ نرم دل تھے۔ حضور کی اس انقلابی جماعت کی جو تیسری صفت تھی، تیسری صفت وہ یہ تھی کہ ذوق جہاد اور شوق شہادت۔ جب تک اس اسلامی انقلاب کو برپا کرنے والی انقلابی تحریک کے اندر یہ صفت پیدا نہیں ہوگی کہ ذوق جہاد شوق شہادت، وہ اسلامی انقلاب برپا نہیں کر سکتے۔ صحابہ کرام کے اندر یہ صفت تھی، یہ واقعی کہ ان کے اندر ذوق جہاد تھا کہ جس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی میں اعلان کیا غزوہ تبوک کے لیے کہ مالی مدد کرو، تو تاریخ کہتی ہے، سیرت کی کتابیں کہتی ہیں، سیدنا صدیق اکبر نے اپنا سارا مال لا کے حضور کے قدموں میں اونڈیل دیا۔ سیدنا عثمان غنی نے 300 اونٹ معاذ ساز و سامان کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں لا کے رکھ دیے۔ یہ ان کا جذبہ جہاد تھا، یہ ان کا شوق شہادت تھا، اور صحابہ کرام اس انداز سے میدان جہاد میں نکلے اور لڑے کافروں کے خلاف، اور ایک جزیرہ نما عرب کے اندر حضور کی زندگی میں ہی انہوں نے ایک انقلاب برپا کر دیا تھا۔ پھر اس کے بعد حضور نے جو انقلابی جماعت تیار کی، اس کا چوتھا وصف یہ تھا کہ وہ جماعت جو تھی اس کے اندر یہ صفت تھی، وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ، کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کا انہیں فکر نہیں تھی۔ اس انقلابی جماعت کا یہ وصف ہونا چاہیے۔ لوگ انہیں دقیانوسی کہیں گے، لوگ انہیں دہشت گرد کہیں گے، لوگ انہیں تانے دیں گے، لوگ انہیں برا بھلا کہیں گے، لیکن ان کے اندر یہ ہو کہ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ، کسی بھی ملامت کرنے والے کی ملامت کی فکر، ملامت کرنے والے کی ملامت کا خوف ان کے دلوں پر طاری نہ ہو۔ صحابہ کرام کی اس انقلابی جماعت کے اندر یہ 4 اوصاف تھے۔ آج بھی اگر کوئی اسلامی انقلاب برپا کرنے کی دعوے دار جماعت ہے، اس میں دیکھیے کیا 4 اوصاف پائے جاتے ہیں؟ اگر پائے جاتے ہیں تو سمجھیے کہ وہ انقلاب برپا کر لے گے جو حضور نے برپا کی۔ لیکن اگر اس جماعت کے اندر یہ اوصاف نہیں ہیں تو بہت مشکل امر ہے کہ اسلامی انقلاب برپا ہو جائے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ جو جماعت تھی جس کے اندر یہ صفات تھی، وہ ساری کی ساری صفات اپنے اندر پیدا کر کے جو حضور نے انقلاب برپا کیا جزیرہ نما عرب پر، پھر خلفائے راشدین نے اسے جوں کا توں قائم کر کے دنیا کے سامنے پیش کیا، اس طرز کا نظام دوبارہ سے دنیا کے اندر قائم کریں اور اس کی جد و جہد کریں، اور وہ صفات وہ ساری کے سارے اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على